اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ڈیٹا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ محمد ابن موسیٰ خوارزمی 780 میں خیوا خوارزمہ میں پیدا ہوا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک غریب گھرانے کا یہ چشم و چراغ تمام دنیا کو روشنی دکھا جائے گا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے حالات معلوم نہیں ہو سکے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے بارے میں بھی مورخین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بیشتر کتابوں میں صرف تاریخ و وفات درج ہے۔ ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد ان تاریخ کا انتخاب کیا ہے جو اکثر مورخین نے لکھی ہے۔ شاید تاریخ سے اتنا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ محمد ابن موسیٰ خوارزمی ان لوگوں میں سے ہے جو زمان و مکان کے حدود کو پھیلانگ جاتے ہیں۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کا دور خلافت بغداد میں سائنسی ترقی کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ خلیفہ مامون اہل علم کا بڑا قدردان تھا۔ وہ دنیا بھر سے چن چن کر علماء اور ماہرین کو اپنے دربار میں بلاتا تھا اور ان کو مناسب سہولتیں مہیا کر کے علمی اور تحقیقاتی کاموں میں ان کی ہمت و افزائی کیا کرتا تھا۔ بعض اوقات فرمائش کر کے کتابیں بھی لکھواتا تھا۔ اس نے اپنی دربار میں علماء کا جو گروہ اکٹھا کر لیا تھا، ان کے درمیان اکثر مباحثے اور مناظرے ہوتے تھے اور وہ خود بھی ان محفلوں میں شریک ہوتا تھا۔ بیت الحکمت اس کے زمانے خلافت میں قائم ہوا، جہاں اسلامی دنیا کے بہترین دماغ تحقیق میں مصروف رہتے تھے۔ کچھ عرصے میں ہی بیت الحکمت کی وہی حیثیت ہوگی جو زمانہ جدید میں لندن کے کمیونٹیز، لیبارٹریز اور سائنس کے رائل سوسائٹی کی ہے۔ ہر طرف سے علم کے طالب شہد کی مکھیوں کی طرح بہت محمد ابن موسیٰ اپنے وطن میں گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کو کسی کی پرواہ بھی کیا تھی۔ اس کو مطالعے کا انتہائی شوق تھا اور جو کتاب بھی اس کے ہاتھ لگتی اسے پڑھ ڈالتا۔ یوں تو اسے ہر طرح کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، لیکن وہ فنی کتابیں دلچسپی سے پڑھتا تھا۔ 9ویں صدی عیسوی کے اوائل میں غالباً 825 میں بیت الحکمت کی کشش اس کو بھی بغداد کھینچ لائی۔ وہ بڑی خاموشی سے بغداد کے علمی محفلوں میں شریک ہونے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا تھا اس کا یہ یقین پختہ ہو جاتا تھا کہ کچھ کرنے کے لیے بیت الحکمت میں اس کی شمولیت ناگزیر ہے، لیکن جس شخص کو اپنے وطن میں کوئی نہ جانتا ہو اس کو بغداد میں کون پہچانتا۔ بہرحال بیت الحکمت کی رکنیت کا سودا ایسا اس کے سر پر سوار ہوا کہ وہ تقریباً سوچتا رہتا تھا کہ کس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ جدت اور اختراع تو اللہ تعالیٰ نے اسے ودیت کیے ہی تھے، چنانچہ ایک دن اس کو ایک انتہائی چھوٹا خیال سوچا۔ اس نے شب و روز کی دید ریزی سے علم ریاضی پر ایک تحقیقی مقالہ لکھنا شروع کیا۔ مقالہ تیار ہو گیا تو اس نے بیت الحکمت بھیج دیا۔ اس مقالے کے پہنچتے ہی بیت الحکمت میں خلبلی مچ گئی۔ خوارزمی کو فوراً طلب کر لیا گیا۔ دارالحکومت کے ذہین ترین علماء کا ایک بورڈ بیٹھا، اس سے اس کا مقالے کے بارے میں سوالات کیے گئے اور آخر کار اس کو بیت الحکمت کی رکنیت دے دی گئی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے مقالہ لکھنے کا طریقہ نکالا۔ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مقالہ لکھنے کا یہ طریقہ ابھی تک رائج ہے۔ اب بھی ڈگری کے امیدواروں کو پروفیسروں کے ایک بورڈ کے سامنے مقالے کے بارے میں کئی سوالات کے جواب دینا پڑتا ہے، جو ڈیفینس کہلاتا ہے۔ اب خوارزمی گمنام نہیں رہا۔ اب وہ مامون کی دربار کی ایک اہم شخصیت اور خلیفہ مامون کا منظور نظر تھا۔ مامون نے اس کو سپرد یونانی کتابوں کو اکٹھا کرنے اور ان کا ترجمہ کرنے کا کام کر دیا۔ خوارزمی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کا بیشتر وقت مامون کے کتب خانے میں گزرنے لگا۔ وہ سب کتابیں چاٹ گیا۔ جو وقت بچتا تھا وہ ان علماء کے صحبت میں گزارتا تھا جو اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ادھر مامون کا بس نہیں چلتا تھا کہ ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھے۔ وہ خوارزمی کی بے انتہا قدر منزلت کرتا تھا۔ وہ ایک مقتدر ماہر فلکیات، ریاضی دان اور تاریخ دان تھا، لیکن سائنس کے تاریخ میں اس کی اصل اہمیت ریاضی دان کی حیثیت سے ہے۔ مامون کی فرمائش پر اس نے ایک کتاب علم الحساب لکھی۔ اس کا موضوع علم ہندس ہے اور اس میں ریاضی کے اہم نکات اور نئے اصول و قواعد پر فحص کی گئی ہے۔ خلیفہ کو یہ کتاب بے حد پسند آئی اور اس نے خوارزمی کو دل کھول کر نوازا۔ دوسری کتاب الجبر والمقابلہ بھی مامون نے کہہ کر لکھوائی۔ علم الحساب کی طرح یہ کتاب بھی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ الجبرے کے علم کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی کتاب کے حوالے سے خوارزمی کو اتفاق رائے سے الجبرے کا موجودہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ الجبرے کی اصطلاح بھی اس کی اپنی اختراع ہے۔ اس کتاب میں سادہ اور 2 درجے مساواتوں کے حساب حلوں، ابتدائی ہندس اور تقسیم کے مسائل کے حل کے لیے قوانین منصبت کیے گئے ہیں۔
یہ کتاب ریاضی کے کلدانی، یونانی، عبرانی اور ہندوستانی روایات کے تقریباً 3000 برس پر حاوی ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں اس کتاب کا لاطینی میں ترجمہ ہوا، اگرچہ اس پر عمل دیر میں کیا گیا۔ اہل یورپ کو الجبر متعارف کروانے کا سہرا خوارزمی کے سر ہے۔ اس کی دریافت کردہ قاعدے اور قوانین آج تک اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ خوارزمی نے نہ صرف صفر کا ریاضی میں درست استعمال کیا بلکہ 1 سے لے کر 9 تک کے ہندسوں کا الگ الگ استعمال کیا۔ اس زمانے میں یورپ میں رومن ہندسوں کا رواج تھا۔ خوارزمی کے کتب کے تراجم پڑھ کر اہل یورپ نے اپنے حساب و کتاب اور ہندسوں کا نظام بدل دیا، جس سے جمع، تفریق اور ضرب تقسیم کرنا نسبتاً آسان ہو گیا۔ یہ ہندسے آج تک عربی ہندسے، عربک فگرز کہلاتی ہیں۔ خوارزمی نے ہندسی جدولیں تیار کی اور سائن اور ٹینجنٹس کے مقدار کی درجہ کی۔ اس زمانے میں فلکیات اور نجوم دونوں علوم آپس میں گڑبڑ تھے اور دونوں علوم کا بہت زور تھا۔ اس کی ایک وجہ غالباً یہ تھی کہ عرب ممالک کے جغرافیائی حالات کی وجہ سے آسمان بالکل صاف نظر آتا تھا اور ستاروں، سیاروں اور دوسرے اجرام فلکی کا مشاہدہ اور مطالعہ آسان تر تھا۔ یوں بھی صحراؤں اور سمندروں میں راستہ بھولے بغیر سفر کرنے کے لیے ستاروں اور سیاروں کی واقفیت ضروری تھی۔ وقت کا تعین بھی اپنے اجرام فلکی کے ذریعے کیا۔ نماز، سحر و افطار اور عیدین کی صحیح اوقات جاننے کے لیے سورج کے طلوع و غروب کے بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس زمانے کے ماہرین فلکیات نے ستاروں کے کئی فہرستیں مرتب کی تھی اور زیج کہلاتی تھی۔ ان زیج میں ستاروں کے مقام، چمک، رنگ وغیرہ کے بارے میں تفصیل درج ہوتی تھی۔ خوارزمی کی لکھی ہوئی زیج کا عنوان فی زیج ہے اور اس نے نجوم کے مسائل پر بھی طب آزمائی کی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زائچ بنایا ہے اور ستارے کے روز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ مامون کے کہنے پر اس نے افلاک اور گرہ ارض کے نقشوں کی ایک اٹلس تیار کی۔ ازدرلاب پر اس کے 2 کتابیں ہیں، کتاب العمل بالازدرلاب اور کتاب عمل استرلاب۔ اس کی ایک کتاب کا نام کتاب التاریخ ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔